آج سے کچھ سال پہلے میں نے کسی اخبار یا رسالے میں ایک قصہ پڑھا تھا۔ وہ قصہ پڑھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اس میں کالم نگار نے ایک کیس کا ذکر کیا تھا۔ وہ سعودیہ عرب کا کیس تھا۔ سعودیہ عرب میں ایک جج کے پاس ایک کیس آیا تھا۔ ایک ماں تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے عدالت میں جا کر درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 20 سال ہو گئے ہیں، میری ماں میرے بڑے بھائی کے پاس ہے اور میرا بڑا بھائی 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ میں عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھے بھی کچھ خدمت کا موقع دیا جائے اور میری ماں کو اگلے 20 سالوں کے لیے میرے پاس رہنے کی اجازت دی جائے۔ میں جب اپنے بڑے بھائی سے اپنی ماں کو مانگنے کا ذکر کرتا ہوں تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں عدالت میں درخواست لے کر آیا ہوں تاکہ آپ میرے بڑے بھائی سے میری والدہ کو مجھے لے کر دیں۔ جج صاحب نے جب یہ درخواست سنی تو وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ اس کو بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ کس طرح کی درخواست آ گئی ہے۔ چنانچہ جج نے درخواست گزار کی والدہ کو کورٹ میں بلا لیا۔ جج نے والدہ سے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ سناؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ کی مرضی جان لوں۔ آپ اپنی مرضی بتائیے کہ آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ یا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ والدہ نے ان کی یہ بات سنی اور جواب دیا، جج صاحب، بات یہ ہے کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں ابھی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا مجھے بہت پیار کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح میرا چھوٹا بیٹا بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے اور میری بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ اگرچہ کہ چھوٹا بیٹا مجھ سے ملنے آتا رہتا ہے اور ہم ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میرے چھوٹے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور گھر لے جا کر میری خدمت کرے۔ میرے دونوں بیٹے ہی بہت اچھے ہیں اور لائق ہیں۔ اب اگر میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہوں تو میرے بڑے بیٹے کا دل دکھے گا اور میں یہ نہیں چاہتی، اور اگر میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہوں تو میرے چھوٹے بیٹے کا دل دکھے گا، میں یہ بھی نہیں چاہتی، اس لیے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں یہ آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ فیصلہ سنا دیں۔ آپ جو بھی فیصلہ سنائیں گے وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ چنانچہ بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو فیصلہ سنائیں گے وہ سب کو منظور ہوگا۔ جج صاحب نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ کیونکہ 20 سالوں سے ماں بڑے بھائی کے پاس ہے تو اب اگلے 20 سالوں کے لیے ماں چھوٹے بھائی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما سکے۔ جج صاحب کا یہ فیصلہ سن کر بڑا بھائی وہ زور و قطار رونے لگا۔ اس کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ جج نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب والدہ میرے پاس نہیں رہے گی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سچ پوچھیں تو میں جب یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں۔ ایک وہ بیٹے تھے جو ماں کی خاطر لڑ رہے تھے اور ایک ہم بیٹے ہیں جو ماں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں بہن بھائی اس بات پہ لڑتے ہیں کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور جب وہی بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس بات پہ لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ انٹرنیٹ پہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک لڑکا شاید اپنی ماں کو مارتا ہے۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو نہیں، نہ ہی اس کی تصویریں دیکھی، لیکن فیس بک دیکھتے دیکھتے اس کی ایک کور فوٹو میری آنکھوں سے گزری۔ یقین مانے وہ کور فوٹو ہی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے پھر دوبارہ وہی اتنے سال پرانا قصہ یاد آ گیا جو میں آج آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر کسی ٹرک یا بس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جس نے ماں نو ستایا اس نے رکشا ہی چلایا۔ اس شعر کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ دنیا میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کے پاس دولت آ بھی جائے تب بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت میں سکون اور عزت چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین سے محبت کیجیے جیسے انہوں نے بچپن میں آپ سے محبت کی تھی اور آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ خدا را اپنی آخرت بھی بچائیے اور دنیا بھی۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پہلا پیار بھلایا نہیں جاتا، پھر پتہ نہیں لوگ کیوں ماں کا پیار بھول جاتے ہیں۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کرے۔
اور اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا، یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، میری خوشیاں بھی لے لو میری سانسیں بھی لے لو، میری خوشیاں بھی لے لو میری سانسیں بھی لے لو، مگر میری ماں کے گرد سدا خوشیوں کا جال رکھنا۔ آمین۔